الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دین اصل میں اتباع سنت کا نام ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو لیکن اس کی زندگی میں سنتوں پر عمل نہ ہو تو یہ استدراج سے کم نہیں ہے۔ اس بنا پر تین چیزیں علم میں داخل ہیں۔ ایک تو آیت محکمہ یعنی قرآن کریم، دوسرا سنت متوارثہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی، اور تیسری چیز فریضہ عادلہ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث شریف نقل فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اصل میں اتباع سنت کا نام ہے۔ آج میں پتنگ پہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جمعوں میں ہو چکا ہے، بس عمل کرنے کی خالی نوجوانوں کو دے رہے، اس لیے بار بار ایک ہی موضوع پر گفتگو نہیں کرتا۔ تو یہ واقعہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں اور صحیح میں نقل فرمایا۔ پہلے ایک تمہید سمجھیے۔ تمہید یہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات
جتنا بھی عمل کرتے تھے ان کو کم لگتا تھا، اس لیے اعمال صالحہ میں حد سے زیادہ کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایک باب قائم کیا ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سامنے والا سنت بھی پڑھ رہا ہے، میں سنت پڑھ رہا ہوں، سامنے والا نفل بھی پڑھ رہا ہے، میں صرف نفل پڑھتا ہوں، وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تو ہر چیز کا شوق پیدا ہوگا، آدمی زیادہ سے زیادہ اعمال کا شوقین بنے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اعمال صالحہ کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک نیکیاں اللہ کے حکم کے مطابق بجا لانا، یہ عمل صالح میں آتا ہے، اور عمل صالح ہی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ برائیوں سے کما حقہ بچے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر عمل صالح بنتا ہے۔ اور ایمان کے استحکام اور مضبوطی کے لیے اعمال صالحہ درکار ہیں، اس سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ ایمان نظر نہیں آتا، وہ دل کی چیز ہے، اور اعمال جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو نظر آتا ہے، حج کرتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ تو ایمان جو ہے درخت کی جڑوں کی طرح ہے کہ جڑ نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جڑیں جتنی گہری ہوگی درخت اتنا اونچا ہوگا، شاداب ہوگا، ٹہنی دار ہوگا، پتوں والا ہوگا۔ اس طرح ایمان کی مضبوطی جتنی زیادہ ہوگی، اور ایمان عقیدوں کی جڑوں کا مضبوط ہونے کا نام ہے، تو اعمال خود بخود پھلے پھولے انسان سے ظاہر ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اور 5 وقت کی نمازیں بجا لا رہا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دیجیے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں، کیونکہ اس کا مضبوطی کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے مضبوط ایمان کے اوپر دلیل ہے۔ صحابہ کا کمال ہی یہ تھا، سرکار جب اعمال بتاتے تھے تو بڑھ چڑھ کر صحابہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے۔ تو صحابہ کرام نے، چند لوگوں نے یہ بات طے کی کہ پہلے تو سرکار کے اعمال معلوم کریں۔ وہ 3 صحابہ کا نام بھی حدیثوں کی شرح میں آتا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجروں میں گئے پردے سے، اور جا کر حضور کے وہ اعمال جو خلوت میں آپ انجام دیتے ہیں وہ پوچھے۔ جلوت کے اعمال تو نظر آتے ہیں نا، لیکن خلوت کے اعمال نظر نہیں آتے، سرکار گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے کہ اس کا علم ہوگا ازواج کو پوچھنے سے،
گھر کے جو افراد ہیں ان کو پوچھنے سے گھر کے اعمال معلوم ہو۔ اگر دن میں سرکار گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں کہ جب پوچھا گیا ازواج سے کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں تو فرمایا گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا، گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کی طرح اور گھر کے فرد کی طرح رہتے ہیں۔ نہیں میں نبی الانبیاء ہوں، میں ایک الگ شان سے رہوں گا، یہ نہیں۔ گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا سی لیتے ہیں، جھاڑو دے دیتے ہیں۔ میں نے میرے والد صاحب کو گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے کمرے میں جھاڑو دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنا کپڑا سیتے ہوئے دیکھا ہے، سنتوں پر عمل دیکھا ہے۔ 8 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیلے میں ہمیشہ رہتی، جس میں سوئی ہے، دھاگا ہے، قینچی ہے، کنگھی ہے، آئینہ ہے۔ تو میں نے میرے والد صاحب کا تھیلا دیکھا، اس میں یہ 8 چیزوں کو میں نے پایا۔ اصل دین نام ہی جو ہے سنتوں پر پختہ عمل کا، تلاش کر کر کے سنتوں پر عمل کرو۔ ایک بزرگ نے تربوز نہیں کھایا، پوچھا آپ تربوز کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا سرکار نے تربوز کس طرح سے کھایا ہے اس کا علم نہیں ہے، اس لیے نہیں کھاتا۔ پتہ نہیں کہ سرکار نے تربوز کھایا ہے، اور کھایا ہے تو کس طرح سے کھایا ہے۔ 3 صحابہ نے رات کے اعمال پوچھے کہ جب سرکار رات کو گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے، تو اعمال بتائے گئے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سرکار اگر کچھ بھی عمل نہ کریں تو آپ معصوم ہیں، آپ کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، آپ کا کوئی گناہ سرے سے ہے ہی نہیں، آپ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، پھر امت کو لے کے داخل ہونے والے ہیں، تو آپ کا درجہ تو نہایت عالی شان ہے۔ تو ہم تو حضور کے درجے کو پہنچ سکتے نہیں، تو ہم کو کرنی پڑے گی محنت کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم لوگ 2-4 رکعت پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ریزرو ہو چکی، جبریل کے بعد ہمارا ہی نمبر۔ یہ حضرات ایسا سمجھتے تھے کہ نہیں، کڑی محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا اعمال میں، تب جا کر کے وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ جنت کا حاصل کرنا مشکل کام ہے۔ اب اعمال میں انتخاب کیا انہوں نے، اعمال میں انتخاب کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں جو ہے آج سے روزے شروع کرتا ہوں، کھانا بند، نفلی روزے زیادہ رکھوں گا۔ فرض روزے تو ہر ایک کو رکھنی ہی ہے، نفلی اعمال میں زیادتی کرنی۔ آدمی سلوک میں اونچے مقامات تک پہنچتا ہے نفلی اعمال کی زیادتی کی وجہ سے۔ اللہ والوں سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ نفلی اعمال بتاتے ہیں، فرض عمل تو ہر ایک کو انجام دینا ہے اور لا محالہ دینا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اب میں روزہ دار رہوں گا۔ کیوں روزہ دار رہوں گا؟ اس کی وجہ بھی انہوں نے سوچی کہ کھانے میں وقت زیادہ جاتا ہے، ہمارے یہاں تو دن بھر کھانا ہی چلتا رہتا ہے، صبح تو ناشتہ ہو رہا ہے، عرب میں تو ناشتہ ہوتا ہی نہیں تھا، ناشتے کا نام ہی نہیں تھا ان کے یہاں۔ اور وہ حضرات مفردات کھاتے تھے۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ 2 کھجور کھا لی، پانی پی لیا، یہ مفرد چیز ہے۔ ہم تو مرکبات کھاتے ہیں۔
ایک چیز کھاتے ہیں اس کے اندر کئی چیزیں ملاتے ہیں. پائے کی ترکاری ہے اس کے اندر معلوم نہیں بے پایاں چیزیں ڈالی جاتی ہیں. جب پایا بنتا ہے پائے کا، اب صبح میں کلیجی نہ ہو تو سر میں درد ہو جاتا ہے، بالائی نہ ہو، مال پوڑا نہ ہو، یہ سب ہمارا ناشتہ ہے. شاہی ناشتہ ہم لوگ کرتے، منع نہیں کرتے، میں اس کی بات کرتا ہوں، منع ہونے کی بات میں نہیں کرتا ہوں. کھائیے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ناشتہ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے مرکبات بہت ہے، کوئی بھی کھانا مرکبات سے. صحابہ کرام کی انگلیاں کھانے کے بعد خرابی نہیں ہوتی تھی. تھوڑی بہت ذرا سا آئل جیسا کچھ ہو تو وہ پیروں سے صاف کر ڈالتے تھے. ان کے یہاں ٹولیا، ہاتھ دھونا، یہ تمام نظام کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ سر پہ صاف کر لیا تو تیل ہوتا ہی نہیں تھا. ہم لوگ کھاتے ہیں تو دونوں ہاتھ تیل میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سر پہ گھما سکتے. وہ حضرات گوشت بھی کھاتے تھے تو بھنا ہوا گوشت کھاتے. ذبح کیا بکری کو، چمڑا اتارا، حلقہ نکال دیا، گوشت کے ٹکڑے کر دیا، آگ کے اوپر سیک لیا، ذرا سا نمک لگا لیا، کھا لیا. یہ ان کا کھانا ہے. چند منٹوں میں تو کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے تھے. ہمارے تو دسترخوان سجنے میں ہی کتنی دیر لگ جاتی، بیچارہ بھوکا مر جاتا ہے مہمان. وہی دسترخوان سجا رہے ہیں. پہلے تو دسترخوان سجایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بیچارہ وہ گنتا ہی رہتا ہے. پلیٹوں کا نظام ہوتا ہے، پھر پلیٹوں سے زیادہ جو ہے پیالے ہوتے ہیں، پھر پیالوں سے زیادہ چمچے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے اچار اور بچار اور لاچار اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد اصل میں کھانا جو ہوتا ہے وہ آتا ہے. عرب میں اور سرکار کے گھر میں تو کھانے کا کوئی نظام ہی نہیں. 2 مہینے تک تو چولہا نہیں جلا. حضور نے فرمایا 3 چاند، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھے 3 چاند کے بیچ میں 2 مہینے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا وہاں تک تو پیٹ بھر کے کھجوریں کھانے کو بھی نہیں ملی تھی. تو انہوں نے کہا کھانے میں وقت زیادہ جاتا ہے، حالانکہ ان کا کھانا کچھ بھی نہیں، پھر بھی وقت زیادہ جاتا ہے. پھر دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، وقت زیادہ جاتا ہے. کیوں نہ میں روزہ رکھ لوں تو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ وقت مل جائے عبادت کا، تو خوب عبادت کروں، نمازیں پڑھوں، تلاوت کروں، یہ عبادت. تو اس نے ایک بات طے کر لی کہ میں روزہ دار رہوں گا تو روزے کا ثواب بھی ملے گا. روزہ ایک مستقل عبادت ہے، بہترین عمل ہے. روزہ، نفلی روزے بہترین عمل ہے. تو میں کثرت سے روزے رکھوں گا، روزوں کا ثواب بھی ملے گا اور جو وقت ملے گا وہ عبادت میں لگا دوں. آج ہمارا نوجوان بیچارہ موبائل کے اندر وقت لگاتا ہے. جو بھی ٹائم ملتا ہے، ٹیبل پہ کھانے بیٹھا ہے تو بھی موبائل نہیں چھوٹتا، ٹوائلٹ میں بھی نہیں چھوٹتا، ٹوائلٹ کر رہا ہے موبائل بھی دیکھ رہا ہے. اتنی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے یہ موبائل نے، کہیں بھی ہم کو پرائیویسی نہیں دیتا. سب لے لیا، ہمارے پاس سے سب چھین لیا، اور چھین کر جو ہے موبائل تگڑا بن گیا اور ہم کو کمزور کر دیا. یہ ریڈیو کھا گیا، یہ ٹیپ ریکارڈ کھا گیا، یہ کیلنڈر کھا گیا، اور جو ہے یہ فون کھا گیا، اور یہ سب چیزیں ہماری کھا کے تگڑا موٹا ہو گیا. سب کھا گیا. یہ کچھ باقی تھا تو ہمارا کھانا بھی یہ کھا گیا، اور کچھ باقی تھا تو ہمارے رشتے بھی یہ کھا گیا، ناتے بھی کھا گیا. باپ سامنے بیٹھا ہے، لڑکا موبائل پہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے ماں باپ بیچارے جو ہے منت سماجت کر رہے ہیں کہ بیٹا کھا لے، بیٹا کھا لے. بہرحال انہوں نے روزے کا شیوا بنا دیا. روزہ اچھا عمل. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل اچھا رہے گا؟ سرکار جواب دیا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ یہ بہترین عمل ہے. اب اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں. نمبر 2،
دوسرے صحابی نے یہ طے کیا کہ رات کو سونے سے زیادہ ٹائم جاتا ہے، سونے کے اندر وقت زیادہ گزرتا ہے، تو میں سونا چھوڑ دوں اور عبادت میں لگ جاؤں۔ تو رات کا سونا انہوں نے چھوڑ دیا اور پوری رات عبادت تہجد کے اندر لگا لی۔ اور تہجد لمبی پڑھنے کے فضائل ہیں، جلدی جلدی نپٹا دینے کے فضائل نہیں ہیں، دیر تک تہجد پڑھنا۔ ایک روایت میں کم سے کم 10 آیتیں جس نے تہجد میں پڑھی اس نے گویا تہجد کا حق ادا کیا ایک رکعت میں۔ تو انہوں نے رات کا جاگنا طے کیا، ایک نے روزہ طے کیا، ایک نے جاگنا طے کیا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے شادی نہیں کروں، آج نکاح ہے نماز کے بعد۔ اس عنوان سے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ نکاح میں جھمیلا بہت ہوتا ہے، ذمہ داریاں ہیں۔ شوہر جب بن گیا، پہلے لڑکا تھا اب شوہر بنا تو ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ بیوی کی ذمہ داری اور بیوی کے پیچھے بچوں کا لشکر چلا آ رہا ہے، اس کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، رشتہ داروں کی ذمہ داری، سمدھی والوں کی ذمہ داری، تمام لوگوں کی ذمہ داریاں نبھانا مشکل کام ہے۔ اس کے بجائے شادی نہ کرو اور عبادت پہ لگ جاؤ۔ انہوں نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا، 3 حضرات نے فیصلہ کیا، عمل شروع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اللہ نے انبیاء کو اصلاح کے لیے بھیجا ہوتا ہے، دنیا میں اصلاح کرنے کے لیے۔ حضور نے حضرت عمر کی تہجد کی بھی اصلاح کی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کی بھی اصلاح کی۔ سرکار دنیا میں اصلاح ناس کے لیے آئے ہیں، تمام انبیاء کرام اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور کوئی بھی غلط بات کسی کی بھی ہو جائے چلاتے نہیں۔ ماں عائشہ نے غلطی کی تو سرکار نے تنبیہ فرمائی۔ پردہ لٹکا ہوا دیکھا گھر کے اندر، انہوں نے خوشی کے لیے سرکار کے پردہ لگایا تھا، لیکن تصویر والا تھا، جاندار کی تصویر تھی۔ حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے، عائشہ کیا لگایا ہے؟ فرمایا یہ پردہ لگایا ہے آپ کا استقبال اور آپ کی خوشی کے لیے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نکالو، جب تک یہ نکالو گے نہیں وہاں تک میں گھر میں داخل نہیں ہوں۔ وہ نکالا گیا تب جا کر کے سرکار داخل ہوئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا طریقہ یہ تھا کہ آپ کسی شخص کی برائی اگر دیکھ بھی لیتے اور برائے اصلاح کچھ کہنا ہوتا تو عام بات کہتے تھے۔ یہ قاعدہ سمجھیں، عام بات کہتے تھے۔ ما بال اقوام یفعلون کذالک و کذالک، منبر کے اوپر آپ نے جو ہے یہ 3 لوگوں نے اپنی عقل سے جو دین پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی تقلید فرما دی۔ فرمایا دین پوری زندگی میں چھایا ہوا ہے، کھانا بھی پڑے گا، پینا بھی پڑے گا، سونا بھی پڑے گا، شادی بھی کرنی پڑے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ انسان ہے، بشر ہے، کمزور ہے، تو ہو سکتا ہے چند راتیں لگاتار جاگنے کے بعد ذوق پیدا ہو جائے، پھر یہ کمزوری آ جائے کہ فرض بھی چھوٹ گیا، کیونکہ آنکھوں میں نیند ہے، اب فرض پر بھی عمل کرنے کی طاقت نہ رہی۔ چلا تھا اس لیے کہ اعمال زیادہ کرے گا، لیکن فرض بھی ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا سونا بھی ہے
اور جاگنا بھی ہے، میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، کیونکہ جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہے اور ہم کو آخرت کی بھی ضرورت ہے، تو اٹھنا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے زیادہ روزے رکھنے والا کون ہے؟ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ضرورت پڑتی ہے تو روزے رکھتا ہوں۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کے روزے رکھنا گویا کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے مرادف ہے۔ تو روزے رکھنے کا آسان طریقہ بھی سرکار نے بتایا کہ کھاتے پیتے طاقتیں بھی حاصل کرو اور روزہ بھی رکھو۔ اور تیسرے شخص کی اصلاح فرمائی اور یوں فرمایا کہ دیکھو میں نے کئی نکاح کیے ہیں اور میں ازدواجی زندگی گزارتا ہوں، میں شادی شدہ زندگی بھی گزارتا ہوں، میں نے یکے بعد دیگرے مصلحتاً اور حکمتاً کئی نکاح کیے ہیں۔ سرکار نے ملی، قومی، سیاسی اور ذاتی مصلحتوں سے نکاح کیے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ مجھے دیکھ کر اپنی زندگی بناؤ، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ اب یہ تاریخی جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکاح کی ایک حدیث کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ لمبی حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، اور بیان فرمانے کے بعد سرکار کا یہ تاریخی جملہ نقل کیا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ بس اپنی عقل سے دین تجویز مت کرو، اپنی عقل سے عبادتیں تجویز مت کرو، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جیسا میں کہوں ایسا کرو، وہ دین ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ترجمہ جانتے ہیں اس کا، یہ جملے کا، فمن رغب عن سنتی، جس نے سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے سے روگردانی کی، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو کتنا اعتدال کر دیا دین کے اندر، فرمایا کھاؤ پیو، آرام سے رہو، نمازیں پڑھو، ازدواجی زندگی گزارو، گھر گرہستی سنسار رکھو، اچھا لباس پہنو، اچھے گھر میں رہو، بس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کا ڈر زندگی میں رہے اور قدم قدم پر سنتوں کا اہتمام رہے، خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر سرکار کے طریقے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے دنیا والا، منزل مقصود کبھی بھی پا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام، دین کو سمجھنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں لمبی تقریر کیوں کر رہا ہوں۔ آج حاجی ابراہیم اشرف صاحب نے مجھے 1:30 بجے کا وقت دیا تھا، اس لیے میں نے موضوع بدلا اور لمبا موضوع اختیار کیا، ورنہ سوچ کے آیا تھا کہ 20 منٹ سے زیادہ۔ میں نے شعیب بھام صاحب کو بھی کہا کہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، مختصر کروں گا، لیکن آنے کے بعد بھی اصرار ہوا کہ وقت بڑھایا جائے، تو اس لیے آپ کی سمع خراشی کچھ زیادہ ہو گئی اور زیادہ بات کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ کہتا جاؤں کہ جمعہ کا میرا چناروڑ کا وعدہ لیا ہے، حضرت ڈاکٹر بکوریا صاحب ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تجھے آنا ہے، اور ابراہیم اشرف صاحب بھی آتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ تجھے جمعہ میں آنا ہے۔ میں بہت عرصے سے نہیں آ سکا تھا جمعہ میں، آج اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بہانے سے موقع دے دیا، تو ان 2 حضرات کا ایک حکم جو پورا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورا کرا دیا۔ وآخر دعوانا